آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر رواہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کے لیے حلق نہیں ہے، وہ تو قصر کروائیں گی۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حج سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا وہ یہ کہ حلق کا جو حکم ہے وہ صرف مردوں کے لیے، چونکہ قرآن مجید میں جب حلق کا ذکر آیا ہے تو وہاں عمومی صیغے کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور خواتین کے لیے وہاں کوئی استثناء بیان نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ جو عمومی حکم ہے اس میں خواتین شامل نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف مرد ہی اس کے اندر داخل، اور خواتین کے لیے قصر، اور قصر بھی کس طرح ہے کہ وہ اپنے بالوں کی چٹیا کے آگے سے ایک انگلی کے پور کے برابر، اور اگر انہوں نے میڈیاں کی ہوئی ہیں جس طرح بالوں کو گوند کے اس کی مختلف لڑیں بنا لی جاتی ہیں، تو ہر لڑ کے آخر سے اس طرح ایک پور کے برابر جو ہے وہ اپنے بالوں کو کاٹیں گی اور یہی ان کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے ایک اور اہم مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے حکم کی تفصیل اور اس میں جو استثناء ہے وہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں من جملہ ذکر ہوا ہے کہ تم بیت اللہ میں داخل ہوگے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اپنے سر کے بالوں کو حلق کرواتے ہوئے اور قصر کرواتے ہوئے، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب چونکہ یہ حکم مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے عام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جہاں مرد حضرات تھے، صحابہ تھے، وہاں صحابیات بھی تھی، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حلق کا یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ آیہ مبارکہ تو سب کو مخاطب کر رہی ہے۔ تو یہ اس وقت ٹھیک ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نص کے ذریعے سے اس کا استثناء ثابت نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث قرآن کے حکم کے اندر تفصیل یا استثناء بیان کرتی ہے اور وہ حجت، اور اس مسئلے کے اندر فقہاء کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تناظر میں خواتین حلق سے مستثنیٰ ہیں، وہ حلق نہیں کروائیں گی اور ان کے لیے حلق کرانا حرام ہے، وہ صرف اپنے بالوں کو کٹوائیں گے۔ تو حدیث قرآن مجید کی تفصیل بھی بیان کرتی ہے، توضیح بھی کرتی ہے اور استثناء بھی بیان کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ قرآن کا جو حکم آ گیا ہے اس میں حدیث استثناء نہیں کر سکتی، یہ درست بات نہیں ہے۔ صحیح سند کی حدیث اگر ثابت ہو تو وہ قرآن مجید کی کسی حکم کا استثناء بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔